تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں بچپن سے دوست تھے، کئی مرتبہ سفر میں بھی گئے تو دوست تھے۔ تو ایک مرتبہ جب جوان ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب جوان ہو گئے اور آپ کی عمر ہو گئی 38 ایئرس، تو آپ جو ہے نا ملک یمن گئے تجارت کے لیے۔ جب ملک یمن تجارت کے لیے گئے تو وہاں پر ایک راہب تھے، تو وہ راہب نے جب دیکھا حضرت ابوبکر کو تو پہچان لیا، کیونکہ انجیل میں توریت میں لکھا ہوا ہے نا، انجیل اور توریت میں لکھا ہوا ہے صاف، سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو جب اس نے راہب نے، وہ راہب تو عیسائیوں کا پادری تھا، اس نے ابوبکر کو دیکھا تو پہچان لیا، جو ہمارے کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی آئیں گے اس نبی کے ساتھ ہی ایسے ہوں گے، ایسا تو یہ آدمی ہے۔ تو اس کو بلایا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے بلایا، تو آئے تو کہا کہ تمہارا نام صدیق ہے۔ میرا نام تو صدیق نہیں ہے، کیونکہ جب کہا تھا نام، لقب تو بعد میں ملا نا، تو میرا نام تو صدیق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہے تو غیرت کی بات، لیکن میں ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دکھا سکتا ہوں کیا؟ کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اس راہب نے کہ اپنا یہ کرتا ہے نا یہاں سے اٹھاؤ۔ کہا میں کیوں اٹھاؤں؟ نہیں کہ اٹھاؤ، کیا دیکھنا ہے؟ کہ آپ کے ناف کے اوپر ایک تل ہے، تل، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے ناف پر تل ہے تو ایک نبی آئیں گے تو اس کا صحابی بنے گا، تو اس کی تصدیق کرے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، جب اس دن اٹھایا تو دیکھا کہ تل واقعی میں تل تھا، واقعی میں ناف کے اوپر تل تھا۔ اب ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے۔ اسی طرح ملک شام کے اندر گئے ایک مرتبہ تجارت کے لیے، تو وہاں پر رات میں سو گئے، ملک شام کے اندر سوئے تو رات میں خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹا اور چاند ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے تمام کے گھر میں بکھر گئے۔ پھر وہ تمام ٹکڑے جمع ہوئے، ان کی گود میں آ گئے، آنکھ کھل گئی، اور وہاں پر ایک راہب تھا، بحیرہ راہب۔ اب اس کے پاس گئے، بہت پڑھا لکھا عالم تھا عیسائیوں کا، تو اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ مجھے اس طرح کا خواب دکھا ہے، چاند ٹوٹ گیا۔ تو اس نے کہا یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ کیا؟ کہ ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں اب، نہیں پیدا نہیں بلکہ پیدا تو ہو چکے ہیں، بلکہ ایک نبی بننے والے ہیں اب، اور ان کا نام محمد ہوگا، تم ان کی تصدیق کرو گے، تم ان کے ساتھی بنو گے۔ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے، کہ حقیقت میں، ہاں حقیقت میں ایک نبی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ محمد کو نبی بنانے والے ہیں۔ اب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے، آپ اس کا ساتھی دو گے، آپ اس کا ساتھ دو گے، آپ اس کے ساتھی بنو گے۔ کوئی ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب یہ ملک شام سے واپس جہاں پر آئے مکے کے اندر، تو مکے کے اندر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے، چاروں طرف شور ہو چکا تھا، لیکن ابھی کوئی ایمان نہیں لائے، چاروں طرف شور ہو چکا تھا۔ جب آئے تو لوگوں سے سنا تو لوگ عجیب عجیب باتیں بول رہے ہیں، ایک آدمی ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گئے، سامان کو چھوڑا، سب چیز کو چھوڑا، حضور کے پاس گئے، کہا کہ آپ ہی ہو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس نبی بننے کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو خواب جو تم نے کل دیکھا ہے اور اس راہب نے تمہیں بتایا ہے وہ چاند کا خواب، وہ کافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ حقیقت میں ہی نبی ہو، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا نا، وہ تو ملک شام تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا تھا یہ خواب، تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو خواب تم نے کل دیکھا ہے وہ خواب میری دلیل کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بہت اچھا، یہی وہ خواب تھا اور آپ ہی نبی ہو۔ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اب اسی دن، جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر 6 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یعنی حضرت ابوبکر ایسے نہیں کوئی ہمارے جیسے آدمی تھے، ان کی اچھی پکڑ تھی، جب انہوں نے 6 آدمیوں پر کلمے کو پیش کیا تو ان 6 کے 6 نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کون ہے وہ 6؟ پہلے نمبر حضرت عثمان ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہیں، سعد بن وقاص ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے۔ تو یہ وہ 6 ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر پہلے دن ہی کلمہ پڑھا ہے۔ اب پہلے دن 6 نے کلمہ پڑھا، دوسرے دن محنت کی تو 3 اور کلمہ پڑھ لیا، تو 9 ہو گئے۔ 2 دن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر 9 آدمیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔